چل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 354 سے پڑھیں گے اور سورہ قصص کی آیت نمبر جہاں 56 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جنوری کی آج 7 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب کبھی وہ لغویات بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ جہاں یہ بک بک ہو رہی ہو تو وہاں سے نکل جاتے ہیں، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بات بھی کہی وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلامتی ہو تم پہ، یہ اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ ہم جاہلوں کو نہیں پسند کرتے، نہیں چاہتے، جہالت کو اور جاہلین کو۔ انک لا تہدی من احببت یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتے ہیں جس کو اللہ چاہتے اور پسند کرتے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ علم رکھتا ہے، زیادہ جاننے والا ہے جو ہدایت والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، اگر ہم پیروی کریں گے اس ہدایت کی جو آپ کے ساتھ ہے، جو پیغام میسج منشور آپ پیش کرتے ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ لگ جائیں گے تو نتخطف من ارضنا، ہم اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، یعنی ناپید کر دیے جائیں گے۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو نہیں ٹھہرایا، ان کے لیے نہیں جگہ دی ایسا حرم جو امن والا ہے، ہی وارث بننے والے۔ وما کان ربک مہلک القری، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے تیرا رب کہ بستیوں والوں کو یا بستیوں کو ہلاک کر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو اساسی مین مرکزی بستی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ رسول مبعوث فرماتے ہیں، یتلو علیہم آیاتنا، پھر ہماری آیتیں، ہماری ارشادات ان کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ وما کننا مہلک القری،
اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں الا واہلها ظالمون، مگر یہ کہ ان کے رہنے والے خود ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ الذین کفروا واشرکوا باللہ، پھر وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں، ان کی ہلاکت کے اسباب یہی ہوتے ہیں۔ حضرات، ہم سورہ قصص اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں یہ ذکر آیا تھا وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے پہلی نبوت کو پایا، اس کو مانا، ایمان لائے، پھر اپنی زندگی میں دوسری نبوت کا زمانہ پایا اور اس پیغمبر اور نبوت پر بھی ایمان لائے، تو اس کے متعلقہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ، ان کو ڈبل اجر دیا جائے، یؤتون اجرہم مرتین۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے کہ آمن بالنبی ثم آمن بی، پہلے اپنے دور کے اس نبی پر ایمان لائے اور اہل ایمان میں ان کا شمار ہوا، پھر وہ آمن بی، میری بعثت کے بعد میری نبوت پر بھی ایمان لائے، ان کو 2 اجر ملے گا۔ اس طرح کچھ صحابہ کرام میں وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ، اور وہ لوگ عبداللہ بن سلام ان کے چند ساتھی، وہ نصرانیت دین پر بھی ایمان لائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور کتاب اللہ پر بھی ایمان لائے۔ حضرات، خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان مان جائے، ہتھیار ڈال دے، اللہ کی تابع داری میں اپنے آپ کو مصروف کر لے، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اگر وہ دین حاصل کرنا چاہے تو انشاءاللہ راستے آسان ہو جاتے۔ میرے علم میں ہے ایک امام گزرے، امام ابراہیم نخعی، امام ابراہیم نخعی بہت بڑے امام ہوئے ہیں۔ یہ کسی دور میں بڑا ظالم بادشاہ تھا اور اپنے دور کا انہوں نے باقاعدہ ظالمانہ دور گزار رہے تھے اپنے اپنے انداز میں۔ تو ان کا سبب کیا بنا؟ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کوئی بھی سبب بن سکتا ہے کسی کی ہدایت کے لیے۔ ان کی ایک نوکرانی ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان کا بیڈ بستر آرام کا وہ درست کر دی ہے، سیٹ کر دی ہے۔ اس خادمہ نے ایک دن سوچا یہ کتنا اچھا بستر ہے، معلوم ہوتا ہے بڈکو والوں نے بنایا ہوا، اچھا بیڈ بستر ہے۔ اس نے چاہا ذرا میں چیک کروں یہ کتنا آرام دہ بیڈ ہے۔ وہ لیٹی تو نیند آ گئی، جب نیند آ گئی تو اتنے میں حضرت آ گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ میری خادمہ نوکرانی میرے بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے، جلال آ گیا۔ جلال مبین میں تو پہلے ہی تھے، اب جلال آ گیا۔ جلاد کو بلایا، اٹھایا، اس کو اٹھا کے تو 20 درے مارو۔ جب پکوڑے لگے تو بی بی رونے لگی، چھتر پہنتے رونے آتا ہے نا، پھر وہ کہہ کے مار مار کے ہنسنے لگی۔ یہ توجہ سے دیر، یہی میں کئی دفعہ گزارش کرتا ہوں، یار گل دے دھیان نہ سنو، غور کرو بات پہ۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ بات سنتے ہیں، اس میں جو اچھی بات ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی نشانی اللہ نے بیان فرمائی۔ اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے اس کے منظر، اس کا چلانا، رونا، پھر کہہ کے مارنا۔ اس سے پوچھتا ہے تو اتنی روئی زوردار طریقے سے کیوں ہے اور اتنے کہہ کے کیوں مارے؟ تو نوکر بیچارے مارے، ان کا جی تسی روئیے، ایسی ایسی ہے، تسی اپنی موجہ کرو، آپ کو کیا ہے ہمارے سے؟ کہتے نہیں مجھے بتا۔ اس نے کہا درے لگے ہیں، درد ہوا ہے، یہ تو چیز تو چل معلوم ہوتی بات، جب درے یا کوڑے لگے ہیں تو درد ہوتا ہے، درد سے میں روئی ہوں۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تو کہہ کے مار کے ہنسی کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا جی میں ہنسی اس لیے ہوں کہ میں آدھا گھنٹہ لیٹی ہوں تو 20 درے پڑے مجھے، تو دن رات سوتا ہے انہوں کنے بہن گے۔ بس بات نکل آئی دین میں۔ اس ایک جملے نے امارت بھی چھڑائی، بادشاہت بھی چھڑائی، عیش و عشرت بھی چھڑائی، نکل گئے۔ پر علماء کی مجلس میں بھی بہت بڑا علم سیکھا اور بہت بڑا امام، نامور امام بنا۔ آج بھی ہم زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، مزہ جو گزر گیا ہے ٹھیک ہے، آج کے بعد میں نے دین سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ طہارت کس طرح کرنی ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، غسل جنابت کس طرح کرنا ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہے، وراثت کے مسائل کیا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہے، اور منصبی حیثیت کیا ہے، بچیاں بیٹیاں ان کے کیا محبت اور پیار کے
اور اسی طرح والدین کے حقوق، فرائض، صلہ رحمی، عائلی زندگی، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے شروع ہو جائے تو ظاہر ہے وہ بڑا عالم بن سکتا ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ، آمن بالنبی ثم آمن بی، زبان رسالت کا فیصلہ، انہی کی بات ہو رہی تھی جس کو ہم آج آگے بڑھا رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے پھر وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، ان کا سٹیٹس، روش، اخلاقیاتی معیار زندگی کا یہ ہے جب کبھی وہ بے حیائیاں اور لغویات سنتے ہیں تو اسے اعراض کرتے ہیں۔ آج اگر میری قوم کے بیٹے اور بیٹیاں لغویات کو، ٹک ٹاک کو، لوڈو کھیلنے کو چھوڑ دیں تو ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ بر وقت جو سوئے گا اس کے اعصاب کام کرتے ہوں گے اور اس کی انرجی برقرار رہے گی، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ بیکار جاگنا، بیکار ٹکرے مارنا، بیکار اپنے صلاحیتوں کو برباد کرنا، پھر ڈاکٹروں کے پاس جانا، پھر ان کو فیسیں دینا، پھر ان کو دوائیاں دینا، پھر سلسلہ پھر شروع ہو جاتا۔ آیا تھا نا حکیم مدینہ منورہ میں، سال پڑا رہا، کوئی دوائی لینے کے نہیں جاتا، وہ مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ محمد کریم کی جماعت ہے، اچھے لوگ ہیں تو میں ان کی مدد کرتا ہوں، تو دوائی لینے کے کوئی نہیں جاتا۔ سال کے بعد اجازت ہے، یہ سفر دیتا، بندہ بیمار آتا ہی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو طریقہ میں نے تعلیم کا دیا ہے یہ بندہ کھاتا پیتا رہے تو پھر انشاءاللہ بیمار ہوتا ہی نہیں۔ تیل تے بھی جانا ہے، میدی تے بھی جانا ہے، جنجے بھی چڑھنا ہے، ولیمہ بھی کھانا ہے، سویرے ناشتہ بھی کرنا ہے، تو اینے کم کر کے درس ان کی خوش رہ جائے۔ وہ تو پہلے گھوڑی چڑھیا، بیر میرا گھوڑی چڑھیا، درس بھی سوتے، جمعہ بھی سوتے، صلی اللہ نبی ورد جو بس اللہ لگے۔ جاگنا ہے تو جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے ساتھ۔ ہوش مندی، قرآن مجید کے اندر اللہ نے عباد الرحمن کی صفت بیان فرمائی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ہائے ہائے، رات کس طرح گزارتے ہیں، جہلوں سے پالا پڑے تو کیا کہتے ہیں، راتیں کس طرح گزرتی ہیں، گناہ وہ نہیں کرتے، بدکاریاں وہ نہیں کرتے، چوریاں وہ نہیں کرتے، بدتمیزیاں وہ نہیں کرتے، اپنے جسم کا غلط استعمال وہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے سارے بال بچے، اولادوں، بیویوں، خاندان کے لیے خوبصورت دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ادھر یہ بھی لکھا ہے، وہ کیا ہے، جب ان کو پالا پڑتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغویات، تماشا بینی جہاں ہوتی ہے چپ کر کے کان لپیٹ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے، لغویات میں ملوث ہونا، بیکار گفتگو، بیکار کام جس میں کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اعرضوا عنہ، اسے اعراض کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہتے ہیں جی تمہارا کام تمہارے لیے، ہمارا کام ہمارے لیے۔ اب جو ساری رات ٹک ٹاک لوڈو لٹرم پٹرم کھیلے گا تو حاصل کیا؟ ایک اپنی مطالعہ کر رہا ہے، سیرت پاک کا مطالعہ کر رہا ہے، سورت قصص پڑھ رہا ہے، سورہ یوسف پڑھ رہا ہے، کبھی سورہ ملک کا تلاوت کر رہا ہے، کبھی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، اس کا اور اس کا ذرا تقابل کرو، کتنی نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پڑھنے کی؟ 10 نیکیاں۔ کتنی بار پڑھتے ہیں ہم یہ عبارت؟ 5 بار پڑھتے ہیں، یہ 17 دنوں کتنی ہیں، اور ہر جملے میں کلمات کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں، تو ضرب 10 کرتے جاؤ، گھر لے کر اللہ کے فضل سے کروڑوں نیکیاں لے کر تم گھر جاتے ہو۔ تو جو پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، امام علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جتنی تم سب کو نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ اتنی پڑھانے والے کرلے کو ملیں گے۔ کمی یہاں کیا ہے؟ اب میں نہیں کہہ رہا، رسول پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں کھٹ کے لیے اندر، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 5 بار ہم عبارت پڑھتے ہیں، ذرا 10 تقسیمہ کرو، کتنی 17 ضرب 5، تے ایک سطر میں ایک جو سطر ہے اس کے اندر کتنے تقریباً 45-50 بنتے ہیں، ضرب 45 پھر ضرب 10، سبحان اللہ کے ساتھ
اے فارغ نہیں ہم بیٹھے ہوئے، اللہ کی توفیق سے زبان رسالت کے ذریعے سارا کچھ ہمیں انشاءاللہ مل رہا۔ ایک اور گل دساں، ٹوپی والی سرکار واسطے امام الانبیاء نے فرمایا اہل علم واسطے، اہل ایمان واسطے بخشش کی دعا کیا کرو۔ کیا معنی ہے؟ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ بولے ٹائم کتنا لگا ہے؟ رسول پاک کا فرمان ہے جتنے مومن، جتنے مومنات، جتنے مسلم، جتنی مسلمات ہیں اونیاں نیکیاں تو آٹے کھالے شامل ہو گئی۔ 1.5-2 ارب تے ہیں نا، تو تسی کہہ دیتا یا اللہ سارے مومنوں کو معاف کر دے، یا اللہ مومنات کو معاف کر دے، یا اللہ مسلمین کو معاف کر دے، یا اللہ مسلمات کو معاف کر دے۔ ٹائم کتنا لگا؟ ٹل کتنا لگا؟ نہ زور لگا نہ ٹائم لگا۔ میرا مطلب نہیں، رسول پاک کا فرمان ہے جتنے تم نے یہ بخشش کی دعائی ہے اتنی نیکیاں تمہارے کھاتے میں جمع ہو گئی۔ یہ مجلس، اس مجلس پر فرشتے پر بچھاتے، اللہ کی رحمت آ کے چھاتی ہے، چھا جاتی ہے رحمت، غشیت الملائکہ محفت الملائکہ۔ اور گل دسا، جب مجلس ختم ہوتی ہے وہ فرشتے جب جاتے ہیں مجلس سے، سارا کچھ جاننے والا رب، سب کچھ دیکھنے والا رب فرشتوں سے محبت سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ جی ماڈل ٹاؤن ترجمہ کلاس سے آئے۔ کیا ہو رہا تھا وہاں؟ جی ایک بڈھا دیسی جا بندہ ہے کلیوی صاحب انہوں نے وہ پڑھا رہے تھے۔ اچھا جی، پھر وہ کہتے کیا ہے؟ کہتے یہ ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے۔ تو اللہ فرمائے تفصیل ہے، صحیح بخاری کہانی نہیں سنا رہا، مختصر خاکہ تفصیل حدیث کا سنا رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جنت دیکھی؟ فرشتے کہا یا اللہ جنت ہی دیکھی کہ جنت کا نقشہ سورہ الرحمن پڑھو نا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما۔ وہ سورت واقعہ پڑھو، الرحمن پڑھو، قرآن مجید کی آیات پڑھو، اس میں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا اور کیا کرتے ہیں؟ اگر میں ان کو جنت دکھا دوں پھر کیا کریں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پھر چھٹی کبھی نہ کر۔ سبحان اللہ۔ ٹھنڈ آ جائے پہ دھند پہ جائے پہ بارش ہو جائے، چھٹی معافی، چھٹی کر رہے ہو قرآن قرآن سے کے رکھے دھیان رکھے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اے جی وہ جہنم سے بڑا ڈرتے ہیں، معافی مانگے یا اللہ سن جنت کو بچا، جہنم کو بچا، یا اللہ آگ کو بچا۔ اللہ فرمانا جہنم کی فرشتے کہنے یا اللہ دیکھی تھی نہیں کہ قرآن میں ذکر ہوگا عذاب عظیم، عذاب غلیظ، عذاب علیم، عذاب مہین، آگ کے تذکرے، ڈر ڈر کے وہ کانپ رہے ہیں سارے۔ تو فرشتوں سے اللہ فرماتے ہیں اگر میں آگ کی جھلکی، جہنم کی جھلکی ان کو دکھا دوں پھر کیا کریں؟ کہنے لگا پھر کوئی بندہ لوڈو نہیں کھیلے گا، کوئی بندہ غلط موبائل کا استعمال نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، دودھ میں زمزم پانی نہیں ملائے گا، دودھ میں زمزم ملاؤ وہ بھی 2 نمبر ہے، وہ دودھ بھی 2 نمبر ہے، زمزم بھی ملاؤ دودھ خالص نہیں رہے گا۔ تو جیسے بچے 24 سال سے ٹیوب ویل کا پانی پا دیے۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں پھر دونوں مسئلہ کیا ہے؟ فَشْهَدُوا يَا مَلَائِكَتِي، میرے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یہ بھی بات ہے اس میں لکھے یا اللہ وہ بندہ جناب پرا بیٹھے نا وہ درس سننا سے نہیں آیا، وہ جو ٹوپی والی سرکار نو ملنا سے آیا تھی بے وہ جان چھڑے کہ میں انہوں مل کے جاؤں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ فرماتے ہیں لا یشکا بہم جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدنصیب ہو سکتا ہے، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اتنی بڑی اتنی پاکیزہ مجلس کو چھوڑ کے چھٹیاں کرو تو پھر کاٹا ہی کاٹا رہ گیا۔ علی کل ہی ڈرے رہیے تھے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم سارے مل کے جنت میں جائیں، ہم مل کے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم مل کے جنت میں جائیں گے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب وہ لغویات دیکھتے ہیں، فضول حرکات دیکھتے ہیں تو اسے اعراض کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم السلام علیکم لا نبتغی الجاہ۔ یہ سلامتی کا نہیں، تحفے کا نہیں، یہ اس کو بولتے ہیں متارکت، چھوڑنے کا، جدا ہونے کا، بیزاری کا، اعلان کرنے کا، جہالت سے بھاگنے کا سلام ہے۔ لفظ تو سلام ہے لیکن ترجمہ اس کا کیا ہے؟ جان چھڑانے کا، بھاگنے کا،
علیحدگی کا، لا تعلقی کا، تمہارے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تھا، اس کا اعلان ہو رہا ہے السلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ توجہ ذرا فرمائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں۔ رسول پاک کا چچا سردار ابو طالب علی مرتضیٰ کا باپ علامہ طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہوئی ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کتب نے ایک کتاب لکھ دی، اندازہ فرمائیں ذرا، بیمار ہو گئے، زندگی آخری لمحات ہے، رسول پاک ان کے گھر گئے، یہ ساری تفصیل صحیح بخاری میں یہ تفصیل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دعوت توحید پیش کی، اور وہ الفاظ ہیں، یا ام قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہ عند اللہ، چچا کلمہ پڑھ لو، میں اس بنیاد پر اللہ سے جھگڑا کروں گا۔ میرے چچے نے میرے سامنے کلمہ پڑھا، اور چچا چودھری بھی ہے، شاعر بھی ہے، سن رہے ہو میری محبت سے بات سنی ہے۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، محمد صاحب میں جانتا ہوں جو محمد پاک کا پیش کردہ دین ہے ساری دنیا کے دینوں سے سب سے اچھا دین یہی ہے۔ لولا الملامت او ہزار مصبہ، اگر تانے ملامت اور گوشت بالیوں کا ڈر نہ ہو تو میں اس وجدتنی سمم بذاک مبینہ، واضح طور پہ تابعداری کرتا، دوسرے لفظ میں تو کہ تواڈے قدم چومدا۔ اصل معاملہ یہ کہ لوکاں دا تانے دا ڈر ہے کہ ساری زندگی ابا کے دین پہ رہا، اور چودھری مرتے وقت اپنا دین ابا کا دین چھوڑ کے دین محمد کو قبول کر کے مر گیا، یہ بات میں نہیں سن سکتا، لہذا میں اپنے ابا کے دین پہ مر رہا ہوں، محمد صاحب تیرے دین پر نہیں مر رہا۔ یہ جب واقعہ ہو گیا، رسول پاک باہر تشریف لائے، آگے جبرائیل امین لے آیت لے کر، انک لا تہدی، سبحان اللہ، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اس کو ملے گی جس کو ہم چاہیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، بڑے منصب، رحمت عالم، خاتم النبیین، لیکن فرمایا ضروری نہیں جس کو آپ چاہیں ہدایت ملے گی۔ جن کے خلاف 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ نے شہید کرنے والوں کے نام لے کر فرمایا اللہ ان قبیلوں کو، ان فلاں فلاں کو اللہ ان کو تباہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من امر شیء، تمہارے اختیارات بعد میں کچھ نہیں ہے، سارے اختیار میرے پاس ہیں۔ اور لطف کی بات یہ جن کے نام لے کر آپ فرمایا تباہ کر دے، انہیں سارے انہیں اللہ نے ہدایت دے دی۔ میرے خیال میں گل ہی نہیں سمجھا سکیا، جن کے نام لے لے کے آپ نے فرمایا ان کو ہلاک کر دے، اس کو ہلاک کر دے، اس کو ہلاک کر دے، وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، تو جدے واسطے رسول ترلا ادھر بے وہ کفر کی عالم مر گیا، اور فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کون سا ملا گی؟ کوشش کرنے دے نہ لگی تو پھر کل پھر کوشش کریں گے چاہیے۔ وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ زیادہ علم رکھتا ہے مہتدین، ہدایت یافتہ کون ہے اور بے ہدایت کون۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، اس میں یہ ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، سورہ نجم کے اندر آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو میاں میٹھو بن کے نہ بیٹھا کرو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا چاچا بیچتی، بیبے بیچتے نا، غلطی میں سمجھا رہے ہیں، خود ہم نے فیصلہ کر دیا وہ مرحومہ، وہ مرحوم جنتی ہے، بیچتی ہے، یہ کس نے فیصلہ کیا؟ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے کون بخشا جائے گا، کون متقی ہے، کون تزکیے والا ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ سکتے ہو میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت دے گا، میرا خیال یہ پاس ہو جائے گا، میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں نتیجہ اچھا نکال، یہ انداز ٹھیک ہے، وہ دوسرا دو ٹوک والا نہیں۔ ایک اور بات مشرکین نے کہی، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تو ہدایت نامہ پیش کر رہا ہے، جو تیرا میسج، تیرا پیغام، تیرا دعوت نامہ ہے، اگر ہم نے اس کو قبول کر لیا، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، نپید کر دیے جائیں گے، ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا، ہم تیرے ساتھ لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں شدائیو اولم نمکن لہم حرما آمنا، ہم نے تمہارے لیے امن والا حرم جگہ تمہیں نصیب نہیں کر دی؟ ساری دنیا کے اندر خرابیاں ہوں، امن کے اندر، حرم کے اندر امن کی فضا ہے،
اور اس دور کے اندر بھی جس دور کے اندر لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، باپ کا قاتل مل جاتا تو نظریں حق کر لیتا، اس کو کچھ نہ کہتا۔ حرم کی حدود کا مقام فرمایا ہم نے حرم امن والی جگہ آپ کو نصیب کر دی ہے، یہاں بیداری کہاں سے آئے گی؟ یہ تو سکون ہی سکون ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جب وہاں داخل ہو جاتا ہے امن سکون کی لہریں شروع ہو جاتی۔ یاد ہو، مجھے یاد ہے 1970 میں میرے والد محترم حج کے لیے گئے، تو حکیم صاحب بھی تھے، تو شیخ صاحب بھی تھے، تو گھٹنے میں درد تھا، سناتے میں طواف کر رہا تھا تو میرا درد زیادہ ہو گیا، تو کہنے نے میں اللہ کی درخواست کی تھی جناب تسی تو فرمان دو جیڑا آ جائے ہمارے جاتے میرا گوڑا کو پیڑ کر دیں۔ جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ کہتے ہیں میں گوڑا زوردار طریقے میں کعبے دے کندھ نال ماریا، گوڑا کی بیڑ کر رہا تھا، تو میں کہتے تسی تو فرمان دو جیڑا آ جائے ہمارے جاتے یہ گوڑا کبھی ٹھیک ہوتا، آدھے اس وقت گوڑے کو پیڑ نہیں ہوئی۔ اندر بھی تو کوئی شے ہوئے نا، اندر بھی کوئی شے ہوئے نا جیڑی باہر نکلے۔ اللہ سے بات کرو، اللہ فرماتے ہو میرا گل تے کر، میں تیری گل سننا وا، جواب بھی دینا، قبول بھی کرنا، مسئلے بھی حل کر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے تو آدھے گا سے ایسی امن والی جگہ حرم کو بنا نہیں دیا، موجے کرو، ساری دنیا کے اندر بد امنی ہو تو حرم امن سلامتی۔ دلیل کیا دی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچے آ رہے ساری دنیا کے پھل۔ کسی جگہ خطے میں افریقہ میں ہو، میرے افریقی نائجیریا کے ساتھ مدینہ سے فارغ ہوئے تو بڑے امید کر کے تھے، وہ یوسف صاحب کا نام تھا، دوسرا بھائی احمد حج کے لیے آیا تو اس نے سیمسونیٹ والے بریف کیس میں 3 کیلے رکھے، ایڈا موٹا سے ایڈا لمبا کیلا، آندے ہیں اس تو لمبے میں ہے سر، تو جڑے بریف واسطے وہ لے آتے ہیں کیلے لے لو، ہم اس کا سبزی بھی پکاتے ہیں اور کیا چپس بھی بناتے ہیں، تو پھل بن کے ہم پھل بھی کھاتے ہیں۔ افریقہ کا پھل بھی مکے آ رہا ہے اور پاکستان کا پھل بھی وہاں جا رہا ہے، پوری دنیا کے پھل، مینگو دیکھیں، انار دیکھیں، سیب دیکھیں، ساری شاید دنیا۔ میں ایک دفعہ دیکھا حج کے ڈاکٹر صاحب دیکھا دیسی چاچا ساڈا اپنا پنجابی لگتا بنے، دیسی جتی پائی، کرتا پایا، پٹکا اتنے رکھیا تے بیراں والی ریڑھی دے کول کھلوتا، مدینے بیر بھی کرنا، بیر سبحان اللہ، تے چاچا آندا یار بیر ایتھے بھی آ گئے۔ میں کہ اللہ نے وعدہ کی تھا ابراہیم صاحب نے، جناب ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ گھر بن گیا ہے، میری خواہش ہے کہ یہاں رہنے والوں کو پھلوں کے رزق دینا۔ فرمایا ابراہیم تیری دعا قبول کر لیا، دنیا کے خطے میں جہاں بھی پھل ہوگا مکے میں پہنچاؤں گا۔ مکہ مکرمہ کی تو منڈی میں چلے جاؤ، اتنی سبزیاں، اتنے سرے دھنیے، اتنی ہر شے آپ کو اتنی ادھر نہیں ملے گی جو ادھر ملے گی۔ لاکھوں کی تعداد میں دنیا ہے، مرغیاں کھائی جاؤ، سیب خریدی جاؤ، کوئی شاید آسان ٹوٹڑ بھی نہیں دینا پر یجبا الیہ ثمرات، فرمایا کل شے رزق من لدن، اور ہر شے کا رزق جو ہم نے بطور رزق بنایا، تو فرمایا یہ کیا ہے ہماری طرف سے ہے، ولیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، یہ بھی تعریف بیان فرمائی کتنی قومیں بستیاں برباد ہو گئی اپنی معیشت پر اتراتے رہے۔ کیا مانا؟ ہمارے پاس سونا ہے، ہمارے پاس تیل ہے، ہمارے پاس فلانی شے ہے، ہمارے پاس فلانا۔ اللہ فرمایا جب وہ اتراتے رہے، اکڑتے رہے، تکبر کرتے، میں نے ان کو ملیا میڈ کر دیا، ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ توجہ ذرا کریں، وہ کم اہلکنا من، یہ من تبعیضیہ ہے، کتنی بستیاں، کتنی قومیں ایسی گزری ہیں، باطرت معیشتہا، جن نے اپنی معیشت پہ اترائے، تکبر کیا، اکڑتے رہے، ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ کا مساکن، ان کی رہائش گاہیں جا کے دیکھو، لم تسکم من بعدہم، ان ہلاکت کے بعد وہاں رہائشیں نہیں بنی، بسانی کو آگے وہاں کو رہ ہی نہیں سکا۔ اللہ قلیل، ہاں بہت کم نشان باقی ہیں، عبرت کے نشان بنا دی ہم نے، ہمیشہ فرق کر دیا۔ بلکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، ہم ان جیسے دوبارہ پیدا ہی نہیں کیے جتنے وہ مضبوط اور اپنے اپنے فن کے ماہر، اپنی معیشتوں مضبوط رکھنے والے تھے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، فرمایا پھر ہم وارث بنتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ اچھا جی وراثت چڑھ گئی ہے،
ہاں جی انتقال چڑھ گیا انتقال ادھر چڑھ گئے تو میری قبر ہٹ ہو گئے کدی چڑھے چاچے دی فوت ہو گئے قبر چلے گئے تو وہ پرچیاں تے وہ ساری رشتیاں جہاں منڈیا کے نام ہو گئی تے منڈے مر گئے تو پھر چلتے فرمایا تم سب نے مر جانے تہاڈیاں رجسٹریاں تے انتقال ساڈے نام چڑھے گا نحن الوارثون ہم وارث بننے والے ہیں للہ ملک السماوات والارض نحن الوارثین ہم وارث ہیں فرمایا تم کیا کر رہے ہو اور میں کہا کرتا ہوں کسی کے کفن میں نہ جیب ہے تو نہ قبر کے اندر سیف ہے آیا تو خالی تو گیا تو خالی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب معاملہ رکھا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لباس بھی نہیں ہوتا تو جب واپس جاتا ہے تو سر لپیٹ کے نا لفافے اگر تے وہ رکھ کے تے پھٹے پا کے جب چول کھانے جا کے تو جان بے لیا تیرا کام جانے اس کی تیاری کرنی چاہیے اللہ میری آپ کی مدد فرمائے کافی ہو گیا ٹائم تو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے اللہ میری آپ کی مدد فرمائے ہمیں صلاحیت نصیب فرمائے ہم جڑ جائیں اللہ کے ساتھ اس کے گھر اس کی کتاب اس کے رسول پاک کی سیرت کے ساتھ تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو سکے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا اور جب کبھی وہ سنتے ہیں لغویات اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے آرزو اس کے اعراض کرتے ہیں آرزو عنہ وقالو اور ساتھ وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم بھئی ہمارے اعمال ہمارے لیس الانسان الا ما سعى اور تمہارے لیے تمہارے اعمال سلام علیکم لا نبتغي الجاہلین یہ متارکت کا سلام ہے جدا ہونے کا علیحدگی کا لا تعلقی کا اعلان کا سلام ہے سلامتی کا سلام نہیں لا نبتغي الجاہلین ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے نہ چاہتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء تفصیل آپ نے سنی ہے اللہ نے رسول پاک فرمایا آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں لیکن اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں وَهُوَ عَالِمٌ بِالْمُهْتَدِينَ اور اللہ زیادہ جاننے والا ہدایت والے کون ہیں وَقَالُوا اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ان نتبع الہدی معک اگر ہم تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کرنے اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی جو تیرے ساتھ ہے تیرے پاس نتخطف من ارضنا ہم اپنی مکے کی سرزمین سے اچھ کے لیے جائیں گے اٹھا لیے جائیں گے اولم نمکن لہم اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا حرم کا آمن امن کی جگہ حرم کو نہیں بنایا یوجب الیہ ثمرات کل شیء کھنچے آ رہے ہر طرح کے پھل اس کی طرف رزقا من لدنا اور یہ ہماری طرف سے رزق ہے ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثروں کے نہیں جانتے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا کتنی ہم نے بستیاں برباد ہلاک کی جو اتراتے رہے اپنی معیشت پر فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ ان کی رہائش گاہیں دیکھو لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ ان کی ہلاکت تباہی کے بعد وہاں رہائشیں نہیں بن سکیں الا قلیلا مگر بہت کم لوگ وہاں آئے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم ہی وارث بننے والے